یہ اس وقت خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں, خان صاحب کو مار رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا ہے. خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ کر دیا ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میری آج کی خاص مہمان ہیں میڈم مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسنین کیسے ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ایک لمبے عرصے کے بعد آج آپ کو دیکھا ہے نا, لمبے واقعی. میڈم 9 مئی سے ہم آغاز کرتے ہیں. لوگوں نے تو آپ کو سنا ہے بہت دفعہ زمان پاک میں, کوئی پریس کانفرنس ہو یا جو دبنگ انداز ہوتا تھا آپ کا, لوگ یقیناً بہت سے لوگ مس کرتے ہوں گے, بہت سے لوگ آپ کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں. سو لوگوں کی رائے بھی لیں گے, پہلے آپ کی رائے لیتے ہیں. ہاں, 9 مئی کو کہاں پر تھیں آپ؟ 9 مئی کو خان صاحب کے ساتھ, جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو میں ساتھ ہی تھی اسلام آباد. یہاں سے ہم صبح ارلی مارننگ نکلے تھے, اور جب وہاں پہنچے تو جو کچھ ہوا, جو پہلی انفارمیشن تھی کہ خان صاحب کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہوا, تو سب سے پہلے وہ نیوز میں نے بریک کی تھی آفیشیلی, کیونکہ میں خان صاحب کی اسپوکس پرسن تھی. سو آئی ٹولڈ ساری جو قیادت تھی, ہمارا جو قیادت کا ایک گروپ تھا, چیئرمین صاحب نے خود بنایا ہوا تھا, اس میں نے اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. جب اٹیک کیا سیکیورٹی کو اور شیشے توڑے, تو سب سے پہلے میں نے انفارم کیا. ابھی خان صاحب کو باہر انہوں نے لانا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا. اتنا پینک تھا. میں نے کوئی ایسی غیر ذمہ داری والی بات تو نہیں, لیکن ہم ڈر اتنا گئے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا. اریسٹ اس طرح سے تو نہیں ہوتا. تو میں ساتھ تھی, میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا. یہاں سے لاہور سے آپ ساتھ نکلے؟ جی, میں لاہور سے ساتھ گئی تھی. ہر ریلی میں, ہر جو پیشی ہوتی تھی, ہر پیشی میں جاتی تھی, سوائے 1-2 کے. جب خان صاحب کا گھر ٹوٹا تب بھی میں یہاں سے تو نکلی تھی ساتھ. تو ہم لوگ کوئی جب ٹول پلازا پہ گئے تو مجھے الیکشن کمیشن سے کال آ گئی کہ وہ میری اسکروٹنی ہے, حالانکہ اس دن میری ڈیٹ نہیں تھی. سو وہاں سے میں واپس جب آئی اسکروٹنی کے لیے, تو اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر پہ اٹیک کر دیا. تو پھر میں ظاہر ہے پہنچی وہاں پہ, تو اکا دکا میں نہیں گئی, باقی ہر دفعہ میں ساتھ جاتی تھی. اچھا, اس دن 9 مئی کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی؟ جی, میں ادھر ہی تھی. عمران خان کو آپ کے سامنے گرفتار کیا Yes. گیا, جس طرح گرفتار کیا گیا آپ نے دیکھا, تو وہاں سے نکل کر آپ لاہور آئیں, کہاں گئی؟ عمران خان کو تو گرفتار کر کے وہ لے گئے. جی, وہاں سے کچھ ہمارے جو بھائی تھے جو وہاں سے خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ جب اکٹھے گئے تھے, تو انہوں نے مجھے بھی ریکویسٹ کی کہ نکلو یہاں سے, بھاگو. بہت مار دھاڑ, اندھا دھند ڈنڈے چل رہے تھے, اور ہمارے اریسٹ کا بھی چونکہ خطرہ تھا کہ جو قریبی ہیں ان کو کریں گے. تو میں نے ریفیوز کیا کہ میں تو نہیں جاؤں گی. یہ کہ آئی واز کرائنگ, اور میں میری آنکھوں کے سامنے جب سب کچھ ہو رہا تھا, لے کے جا رہے تھے, تو میں پھر وہاں سے نہیں بھاگی. کچھ لوگ بھاگ گئے, ظاہر ہے ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا. تو میں پھر جب نعیم کو کی آنکھ سے, وہ مجھے لگا اس کی آنکھ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, نعیم پنجوتھا, جب یہ نکلا تو علی بخاری بہت اونچی اونچی چیخیں مارا تھا, بیکاز کوئی چلی اسپرے اس کی آنکھوں میں کیا تھا. تو میں پھر ان کو ساتھ لے کے بھاگی, اور ہم لوگوں نے وہ جو ڈسپینسری تھی اس میں ایک طرح سے پناہ بھی لی, اور پھر ان کی فرسٹ ایڈ میں نے کرائی. اور نعیم پنجوتھا کی وہ ویڈیو جو بلڈ ہے اور وہ جو ساری ہے, وہ میں نے اپنے موبائل فون سے میں نے ہی بنائی تھی. اس کو میں نے ہی پھر, کیونکہ وہ پہلے تو ہماری فرسٹ ایڈ بھی نہیں کر رہے تھے نا ان دونوں کی, اس کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی, ان کو ریکویسٹ کی, شاؤٹ کیا, پھر انہوں نے فرسٹ ایڈ دینا شروع کی. تو میں رات نکلتی ہیں نہیں نکلی نا, میں رات 12 بجے تک وہیں پہ تھی جب تک چیف صاحب کا فیصلہ نہیں آیا. سو آئی واز سٹنگ ان دا کورٹ ود لائرس, اور باہر اس وقت ہم لوگ نکلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے, جس وقت انہوں نے فیصلہ ماشاءاللہ سے تاریخی فیصلہ دیا کہ خان صاحب کی جو اریسٹ تھی وہ بالکل مطلب غیر آئینی نہیں تھی, وہ آئینی تھی. انہوں نے جو دیا, تو ہم لوگ, یہ تو تیسرے دن جا کے فیصلہ ہوا؟ نہیں, رات کو ہی. آپ کی سوچ ہے. نہیں, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا؟ نہیں. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا, ہم کہہ رہے تھے کہ کورٹ کے احاطے سے یہ کڈنیپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں وکلا کے اوپر پریشر ڈال رہی تھی کہ آپ کورٹ کو یہ کہیں کہ وہ خان صاحب کو پروڈیوس کرائیں, جس نے بھی اٹھایا ان کو, کیوں کورٹ کے ہاتھے سے کیسے کوئی کسی کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ غیر آئینی طریقے سے انہیں کڈنیپ کیا گیا ہے, اور اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کی اس طرح سے عزت کو مجروح کرنا, 25 کروڑ عوام کا وہ نمائندہ لیڈر ہے, ان کی عزت کو مجروح کرنے کے برابر ہے. تو جب فیصلہ انہوں نے دیا لیٹ, جب دیا کوئی رات 12 بج چکے تھے تقریباً, میں بات کر رہی ہوں, تو جب فیصلہ دے دیا
जो जस्टिस आमिर फारूक साहब थे कि खान साहब को जो अरेस्ट किया गया है उनकी अदालत में वो आईनी किया गया है, तो हमें उन्होंने कहा कि चलें पैकअप। उस वक्त मैं फिर वहाँ से कहाँ गई आप? वहाँ से मेरे पास आई वॉज जस्ट हैविंग अ मोबाइल फ़ोन और सन ग्लासेस, मेरा बैग खान साहब की गाड़ी में था, मैं उनकी जो बैकअप वाली गाड़ी होती थी उसमें ट्रैवल करती थी। ठीक है। तो वो सारे तो बाहर, तो मुझे नहीं पता क्या बना किधर गया, मेरा ड्राइवर गाड़ी पीछे ही, आगे गाड़ियाँ तो खान साहब की आती थी ना, हमारी तो फेंस के पीछे ही रह जाती थी, मेरी सिक्योरिटी डाला गार्ड सारे होते थे साथ, वो पीछे ही कहीं रह गए। सो वहाँ से मैंने फिर रिक्वेस्ट की, फवाद और हिबा थे, तो मैं फिर वहाँ से फवाद के घर एक रात ठहरी। ठीक है। ओके, मेरे पास कोई कपड़े बैग कुछ भी नहीं था। देन आई लाहौर मैंने इन्फॉर्म किया कि मुझे सब कुछ भेजें, मैं उधर ही ठहरी एक रात, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, चूँकि ये भी आपको पता होगा कि खान साहब मेरे साथ राब्ते में थे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप 9 मई को लाहौर में मौजूद नहीं थी? नहीं, लाहौर में नहीं थी, मेरी GB हाउस इस्लामाबाद से अरेस्ट हुई। मैं बताती हूँ, मैं दोनों दिन जो थे 9 मई का और 10 मई का पूरा दिन मैं कोर्ट्स में थी। 9 मई रात 12 बजे तक, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंची जहाँ पे इन्होंने खान साहब को रखा हुआ था, मैं और CMGB जी, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ इन्होंने हमें जाने नहीं दिया, इवन हमारे वकला को नहीं जाने दिया। फिर असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं और खालिद खुर्शीद, फिर हम वहाँ से दोबारा आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये फिर हमें रात तो हमें प्रोटेक्टिव बेल दी थी जस्टिस आमिर फारूक ने खुद, मुझे, सैफुल्लाह न्याजी भाई को, फवाद भाई को, सबको, क्योंकि हमें अरेस्ट का खतरा था। अगले दिन भी पूरा दिन हमारा कोर्ट कचहरी में गुजरा। कोर्ट से हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम चले गए GB हाउस। आप पे मुकदमात फिर कौन कौन से दर्ज हुए 9 मई के हवाले से? कहाँ पे? वो तो इस कौन फैसलाबाद में, लाहौर के सारे ही FIRs में, और अब जाके इन्होंने कोई, जब मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि मुझे बताया जाए कि एक्चुअल मेरे ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं, तो पहले तो नील की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो यही मुकदमात जो पहले ही मेरे ख़िलाफ़ थे, जो सारी क़यादत के, पंजाब की क़यादत पे थे ना, इधर हमारे लाहौर और फैसलाबाद। लेकिन अभी 1 महीना पहले इन्होंने मुझे पिंडी के भी सारी FIRs में डाल दिया है, वो कोई 12 नए केसेस हैं। अभी भी आपको FIRs में नामजद कर रहे हैं? हाँ जी, अभी। अच्छा मैडम, पिंडी की जो सारी FIRs 9 मई के बाद 12 हैं, कोई मजीद नहीं डाली हैं। 9 मई के बाद सख्ती शुरू हो जाती है, बारी आते हैं सब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहा गया इमरान खान के हवाले से। तो 9 मई से लेके कब तक आप रूह पोष रही जब आपको पता चला कि ये कुछ होने लग गया? आप कहीं छुप गई? नहीं हसनैन, मैं कहीं नहीं छुपी। मैं 10 मई की रात, 10 और 11 की दरमियानी शब, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, जमशेद चीमा साहब और मैं, हम लोग GB हाउस से अरेस्ट होते हैं मलिका। ठीक है, मैं अगला दिन भी वहीं इस्लामाबाद रही। चीमा साहब भी पीछे से मेरे कपड़े, बैग वगैरह सारा लगेज लेके चले गए उधर। मैंने ये समझा, क्योंकि खान साहब मेरे साथ कांटेक्ट में थे, ये तो आपको पता है ना, वो कॉल की जो रिकॉर्डिंग भी आई। खान साहब जब अरेस्ट हुए थे तो उनका जो कांटेक्ट सबसे पहले हुआ मेरे साथ ही था। ड्यूरिंग अरेस्ट सिर्फ मेरे साथ ही फ़ोन पे वो राब्ते में थे। तो मैंने ये सोच लिया कि खान साहब को पीछे से मैंने कपड़े वगैरह भी पहुंचाने थे, चीज़ें जो ज़रूरत हो सब कुछ, तो मैं अब वापस लाहौर नहीं जाती, मैं इस्लामाबाद ही रहूं। दैट्स वाई जमशेद लाहौर से इस्लामाबाद चले गए मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ लेके। ये मेरा फ़ैसला GB हाउस में ठहरने का ख़ुद का नहीं था, ये फ़ैसला था शाह साहब को, चूँकि मैंने बताया कि खान साहब मेरे साथ राब्ते में है, शाह साहब और खालिद खुर्शीद साहब ने ये डिसाइड किया कि हम फिर सारे अरेस्ट होने के बाद आप फिर राब्ते में? हाँ जी, जब रेंजर्स ले गई है उनको? हाँ जी, उसके बाद वो आपसे राब्ते में थे? वैसे आपको कुछ भी पता नहीं है। नहीं, ये देखें जी, यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। नहीं, वो ऑडियो आई, बिल्कुल आई ऑडियो। हाँ, तो वो अरेस्ट के बाद की थी। यस, ठीक है। उसके बाद आप नहीं छुपी?
میں اس لیے نہیں چھپی, انٹرسٹنگ چیز یہی میں بتا, پوائنٹ سنو نا, چھپتے اس لیے کہ جب ہمیں یہ ہوتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے یا ہم نے یہ پلان کیا, اگر یہ پلان ہوتا نا, میں اکثر یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اگر یہ خان صاحب کا منصوبہ ہوتا تو مجھے پتا ہوتا. کیوں؟ میں ان کی اسپوکس پرسن بھی تھی, ہر میٹنگ کا بھی حصہ تھی, اور ان کے ساتھ ٹریول بھی کرتی تھی, اور 9 میں ہی ہونے جا رہا ہے, میں ساتھ جا رہی ہوں, صبح ان کا ویڈیو میسج بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا یہ منصوبہ ہے تو پھر جب ہم دونوں رابطے میں بھی تھے, رائٹ, تو اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے, نہ میں نے کیا, نہ اشاروں کے ناروں میں انہوں نے مجھے پوچھا. ہم باتیں کیا کر رہے ہیں, لیگل, ساری لیگل چیزیں, اور پرسنل سے مراد کہ ہی واز وریڈ اباؤٹ باجی بشرا خان صاحب اور اپنے ورکرز کے لیے. انہوں نے مجھے ایک ایک کا پوچھا کہ کون کون اریسٹ ہوا, کسی کو چوٹ تو نہیں آئی, یا لیگل چیزوں کے لیے, یا ان کو جو ہیلپ چاہیے تھی, ہیلپ کیا جی, کپڑے, کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, جو رات بھی میں نے وہیں سے مینیج کر کے کچھ بنی گالا سے, اگلے دن یہاں سے صبح ارلی مارننگ 7 بجے بندہ میرے پاس خان صاحب کی پوری کٹ, پرفیومز, کپڑے, سب کچھ جو باجی نے یہاں سے بھیجے پہنچ گیا تھا, وہ میں نے ان کو اس دن پہنچانے تھے, تو میں خود اریسٹ ہو گئی رات. ہاں, وہ پھر میں جب جیل سے آئی واپس تو میں نے خان صاحب کو ان کا بیگ واپس کیا. کتنے دن بعد اریسٹ ہوئے؟ 10 کی رات کو آپ بھی اریسٹ ہو گئے جی بی ہاؤس اسلام آباد سے. اور میں, شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چودھری صاحب, جمشید چیمہ صاحب اینڈ ملیکا میں اکٹھے جی بی ہاؤس سے اریسٹ ہوئے. آئی مین کہ تھے اکٹھے, تو ہمیں یہ وقفوں سے لے کے جا رہے تھے. سب سے پہلے شاہ صاحب کو لے کے گئے, شاہ صاحب کے بعد مجھے, اعجاز چودھری صاحب اور چیمہ صاحب کو, تینوں کو اکٹھے لے کے گئے. ہمارے بعد پھر یہ لے کے گئے ملیکا کو. میڈم پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسلام آباد پریس کلب پہنچتی ہیں, پریس کانفرنس کرنے. آپ جو پریس کانفرنس کرتی ہیں, سب نے دیکھا, سب نے سنا, وہ لمحہ کس طرح کا تھا آپ کے لیے, کتنا بوجھ تھا آپ کے دل میں, جو آپ پتا تھا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرنے جا رہی ہوں؟ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا, ہاں, کیونکہ جب بیچ میں جو بھی پریشرز تھے یا جو بھی ایشوز تھے, میرا ایک بیٹا کینسر سروائیور ہے. اب اس وقت وہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, اور ساتھ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہو گیا ہوا ہے. تو اس بچے نے یہ زیوم کر لیا کہ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے, سو شی ول ناٹ کم بیک, بیکاز ہی واز اٹیچ ٹو, لائک میری امی کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. تو امی کی چونکہ 3-4 سال پہلے جب ڈیتھ ہوئی, تو اس کے بعد سے وہ کافی ایموشنلی سینسٹیو تھا اور سارا. تو یہ ایشو چھوٹا ہے, لیکن میرے بچے کی صحت کافی اس کے اوپر افیکٹ آیا. لیکن اس کے باوجود میں نے جیل کے اندر سے بھی جس طرح سے مینیج ہوا, آئی میڈ اٹ پاسبل کہ میں تردید کروں کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے, جتنا مرضی پریشر ہو, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو. وہ آپ میری ٹائم لائن پہ جا کے دیکھیں تو پھر میری بہن نے وہ ٹویٹ کرا کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, باہر خبریں پھیلائی جا رہی تھی. ایون ہمارے پارٹنرز کو پریشرائز کر کے ہمارے وکیل تک نے اسٹیٹمنٹ دے دی. جی پہلے ہی, ٹھیک ہے, ہاں. تو اس کی پھر میں نے تردید کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم تو نہیں چھوڑ رہے. وہ آپ دیکھو نا, اس کے بعد وکیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میری ٹویٹ آتی ہے. وہ بڑا میں نے مشکل سے مینیج کیا تھا, اندر سے پیغام بھیجا اپنی فیملی کو, اپنی بہن کو. اس کے بعد دیکھو, وہ زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا, اور میری کوئی اچھی کنڈیشن نہیں تھی اس اناؤنسمنٹ کے وقت بھی. ایوری بڈی نوٹس, سب کو پتہ ہے. اور آج بھی میرا دل بہت اس لمحے کو یاد کر کے میں افسردہ بھی ہوتی ہوں, اپسیٹ بھی ہوتی ہوں. بٹ وہ بہت مشکل فیصلہ تھا, کٹ شارٹ. کون سا ایسا؟ وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. بیٹی کی وجہ سے آپ اسلام آباد پریس کلب پہنچی یا کیا؟ ہاں جی, ملٹیپل ایشوز تھے, صرف یہ نہیں تھا. میڈم اس دن بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب پریس کلب تھی. آج 1 سال گزر گیا. ہاں, مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی آپ کے, مجھے لگتا ہے میں کبھی بھی اتنی ویک نہیں تھی. ویک تو اب بھی نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا ہو جاؤں گی اسٹیبل. ایموشنلی تھوڑا سا مجھے ساتھ یہ ایشو پتہ نہیں کیوں سارے کہتے ہیں, نوٹس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. بٹ انشاءاللہ آئی ول بی فائن. تحریک انصاف چھوڑ دی, پھر بھی میں یہاں جب انٹرویو کرنے لگا تو میڈم نے سامنے آ کے, میں ذرا کہوں گا یہ کرائیں کہ یہ جھنڈا
मैडम ने कहा कि ये सामने रखें, मैंने कहा नहीं आज मैं इसको ज़रा सामने नहीं रखूँगा। मैडम आप फिर भी अभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझती हैं उसको? नहीं, मैं हूँ, समझती नहीं हूँ, मैं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो खान साहब का बैग वगैरह सब कुछ अभी मेरे सामान के साथ मेरा स्टाफ जीबी हाउस से घर पे ले आया था। तो मुझे मैसेज कन्वे हुआ कि यानी कि खान साहब की तरफ से कि बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, अपसेट नहीं होना, ठीक है। और फिर मुझे आई एम वेरी थैंकफुल उनकी भी, खान साहब की भी और उनकी पूरी फैमिली की। उन्होंने मेरा बड़ी हिम्मत और हौसला दिया। अलीमा बाजी की मुझे कॉल आई, तसल्ली उन्होंने दी कि बिल्कुल तुमने परेशान नहीं होना, आराम से बैठो, रिलैक्स रहो, ठीक है। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि खान साहब मेरे से नाराज़ नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। यस, बात की ही बात कर रही हूँ, पहले तो क्यों होना था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको सारी चीज़ों का पता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि आई वॉज कन्वेड के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इजी रहो और अपने बच्चे को लुक आफ्टर करो, ख़ुद को भी। मेरी अपनी भी हेल्थ, अभी भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं ठीक नहीं थी, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को आपने नहीं लेना, ठीक है। यूँ समझो कि ये आपकी एक ब्रेक है। उसके बाद फिर दोबारा हमें तो ये लगा कि बस अब हम आ गए हैं तो बस घर अब ठीक है, देखती हूँ। अभी हमें मतलब हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए थे हम जब गिरफ्तारी के बाद घर आए बच्चों के साथ, तो उसके बाद फिर हमारे ऊपर प्रेशर था, आईपीपी का प्रेशर भी था ज्वाइन करने का, बल्कि ज्वाइन करा दी गई खुद ही, अनाउंसमेंट करके, ब्रेकिंग न्यूज़ करके। ना हमने ज्वाइन की, ना हम किसी से मिले, हमारी 4-5 साल पुरानी पिक्चर लगा के वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी गई। मैंने उसकी तरदीद कर दी कि जी हमने कोई जमात नहीं ज्वाइन की, ना हमने करनी है। मैंने मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह। उसके बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था आईपीपी के बाद अप्रूवर का, वादा माफ़ गवाह बनने का। पहला जो टारगेट वादा माफ़ गवाह बनने के थे वो मैं और मेरे हस्बैंड थे। उसके बाद फिर ये बाकी लोग तो पकड़े गए और ये वो। तो हमने फिर 9 मई को दूसरी दफ़ा भुगता लोगों के ऊपर। एक दफ़ा 9 मई का वाक़या और उनकी फैमिली ने सफ़र किया। व्हेन वी रिफ्यूज़ कि हम ये नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर है हमें अपने मोबाइल फ़ोन तक सेट घर छोड़ के, तो चंद कपड़ों के साथ मैं और मेरे मियाँ हम लोग निकले। और उसके बाद हमारे घर के ऊपर बहुत बुरे तरीके से रेड मारे गए। हमारी लैंड क्रूज़र डाला, वो ले गए, मेरे बच्चों को हरास किया, हमारे बिजनेसेस बंद कर दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल है। हमारे डेयरी फार्म्स से स्टाफ को दौड़ा दिया, हमारे पूरे मुल्क में जो ऑपरेशन था हमारे बिजनेस का वो बंद कर दिया। हमारे पार्टनर का इकलौता बेटा था, उसे उठा लिया। हमारे जितने भी घर थे, फैमिली थे, वहाँ रेड मारे। और सो मच सो कि मेरे दोनों बच्चे, आपको पता है, छोटे हैं, अभी 10 और 11 साल एज है। हमें जब इस तरह से इतने बुरे तरीके से रेड मारी और बार बार कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने बच्चों को, मेरा बेटा एक ऑलरेडी ठीक नहीं था, तो वो वेपन्स और लोडेड गन्स के साथ और जिस तरह से बच्चों की वीडियो बनाते थे, तो वो बिल्कुल ही बच्चे कोलैप्स कर गए। फिर मेरे बच्चों को भी हमें इस घर से निकालना पड़ा, ये घर बंद कर दिया। हम लोग तकरीबन वापस आए हैं इलेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद मैं अपने इस घर में कदम नहीं रख सकी, फ़िज़िकली बच्चों से नहीं मिल सकी। हाँ, फ़ोन पे रब्ता होता था। और हमने फिर वो जब ये सारा कुछ हुआ तो खान साहब ने ज़ाहिर है अपनी जो भी मीटिंग थी उसमें सारी क़यादत को भी कन्वे किया। जो चीमा साहब का ट्वीट था कि हम अप्रूवर वादा माफ़ गवाह नहीं बनेंगे, उसको पार्टी ने ऑफिशियली वो किया ऑन। और खान साहब वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विद अस जब मैंने तरदीद की कि हम तो आईपीपी ज्वाइन नहीं कर रहे। और फिर ज़ाहिर है हम उनके ख़िलाफ़ अप्रूवर नहीं बने, तो वो हमसे बिल्कुल इस। तो आपको कहा नहीं गया आईपीपी ज्वाइन करें, फॉर्म 47 पे एमएनए बने, असेंबली में जाके बैठे? ऐसा वैसा हमें तो मिनिस्ट्रीज़ तक की ऑफ़र थी, खाली सीट नहीं, वजारत, मुझे भी जमशेद को भी। अच्छा, दोनों को? हाँ, मतलब वजारत से एक शायद हो जाती, लेकिन ये है कि पावर और एमएनए और सब कुछ। लेकिन आपने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया? हाँ, और हमें ये कोई पार्टी लेवल पे ऑफ़र नहीं थी, नेक्स्ट लेवल की ऑफ़र्स थी।
ٹھیک ہے, ہاں. نیکسٹ لیول کی آفرز تھی, یقیناً سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ہاں اچھا کہ ہم اگر پالیٹکس اگر نہیں ہم کریں, مطلب ہمیں کنونس کیا گیا, لیکن ہم نے تو ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے. بالکل. یہ آپ کوئی شک نہیں, ہے؟ یہ جواب دیا گیا انہیں. وی پیڈ اے ہیوی کاسٹ بائی دا وے, بہت ہیوی کاسٹ. ہر ایک کی اپنی اپنی قربانیوں کی ہے داستان. اور ایک میں بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ دیر آر 2 categories, دا پیپل ہو لیفٹ دا پارٹی. ایک وہ تھے جنہوں نے ظاہر دل سے تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی, میں بالکل. ایک وہ تھے جنہوں نے تھوڑا سا بھی پریشر آیا یا کچھ تو دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم چھوڑیں گے. ایک وہ تھے جن کے پاس چوائس نہیں تھی, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور واحد ہماری فیملی ہے, آپ چیک کریں ریکارڈ, کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کے بعد بھی سفر کیا. ہمیں انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا. کوئی اور تاریخ ہسٹری اٹھا لو 9 مئی سے اب تک کی, کہ کسی کو دوبارہ جس نے پریس کانفرنس کی ان کی زندگی پھر نارمل گزری ہے, ہماری نہیں گزری. کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ تھا کہ ہم اپروور بنے, جو کہ ہم نے ڈیفینیٹلی نہیں بننا تھا. ہم نے تو پریس کانفرنس میں بھی چارج شیٹ نہیں لگائی نا خان صاحب کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں مجبور کیا گیا ہوگا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں؟ تو بالکل آپ نے سمپل کہا کہ تحریک انصاف چھوڑتے ہیں اور سیاست کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب دل سے تو نہیں کہا کیونکہ آج باتیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ ورکرز جو ہیں تحریک انصاف کے ورکرز, وہ یہ سوال کرتے ہیں, ایک طرف عمر سرفراز سیم ہے, میاں محمود رشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, باقی صنم جوید ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم 1 سال گزر گئے جیل میں. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو 3 دن میں, 4 دن میں, 5 دن میں, کچھ دن میں تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں اور دوبارہ سے پھر آ جاتے ہیں. ابھی بہت سے لوگوں نے دوبارہ سے پھر جوائن کر دیا, جوائن کروائی گئی ہے. ہاں, یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ تھوڑا سا وہ ہے فیوریٹزم, یا جن لوگوں سے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی. حالانکہ ہماری تو ٹکٹ کا بھی بائی دا وے خان صاحب نے خود ہمیں پیغام بھیجا, ہم نے ادروائز پیپر نہیں سبمٹ کرانے تھے. مجھے اور جمشید کو تو خان صاحب کی طرف سے تھا نا, پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور پھر اس کے باوجود, اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کو ٹکٹ بھی دیے, ان کو پارٹی عہدے بھی ابھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چل رہا ہے. لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں, اس لیے حسنین کہ ورکر کے لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی قربانی ڈبل ٹرپل. اور ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پتہ نہیں اب اس میں تاریخ تھوڑے عرصہ کے بعد یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو پارٹی چھڑوائی بھی نہیں گئی, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو نہیں چھڑوائی گئی نا. کچھ لوگوں کو 1 رات کی جیل کے بعد ان کو لیڈر بنایا گیا, اور ہم 17 دن جو جیل ہماری تھی کچھ لوگوں کی دیر ور کیٹیگریز. بس اب بٹوین دا لائن ہم رہنے دیں کہ دیر آر کیٹیگریز. کئیوں کی جیل نہیں, کئیوں کی جیل, کچھ لوگوں کو لیڈر بنایا گیا. اب مطلب وہ بس اب کچھ نہیں, اس پہ ہم زیادہ بٹ یہ چیزیں تو سامنے بیٹا یاد رکھو, کچھ بھی چھپا نہیں رہتا, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ بھی سامنے آ جائے گا کہ جس طرح خان صاحب کے بعد فیوریٹزم کیا گیا, جس طرح خان صاحب کے جن کو وہ چاہ رہے ہیں ان کو اگنور کر کے. آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا آپ کو ٹکٹ دیجیے. یس, یہاں سے وسیم قادر کو دی گئی. اور وہ وسیم قادر دیکھیں, مطلب یہ ٹکٹ بیچی گئی باقاعدہ. ہمیں تو پتہ چل گیا تھا, لیکن میں نے اس لیے صبر کیا کہ ہم جو قربانی دے کے آئے تھے اس کے آگے یہ ٹکٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تو کون تھا جس نے عمران خان کا فیصلہ نہیں مانا؟ وہ کون تھا نہیں, وہ کون ہیں, وہ ابھی بھی ہیں. تو کوئی بات نہیں, خان صاحب انشاءاللہ خیر سے آئیں واپس. اور ان ساری چیزوں کا, اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ باتیں کرنے کا اس لیے وقت نہیں ہے کہ خان صاحب ابھی اندر ہیں, مصیبت میں ہیں. یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہونی ہیں ان کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے, پھر اسپیشلی یہ کہ جب وہ آئیں گے ان کو پتہ ہے انہوں نے کن کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے, اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہے. اس لیے نہ میں پریشان ہوں, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی سٹریس ہے یا ٹینشن ہے ایک چیز کے سوا کہ خان صاحب اندر ہیں. جو ہمارے باقی ہمارے کولیگز, ہمارے اعجاز چودھری صاحب کے لیے میں بڑا اپسیٹ ہوتی ہوں. ان کو جمشید اور ان کی چکی سیم تھی, ان کو بڑے ہیلتھ ایشوز تھے.
डॉक्टर यास्मीन साहिबा को देखो, उमर भाई को देखो, मतलब इन सब के लिए दिल बहुत दुखी होता है. बट पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें जब आएंगे, पार्टी ने डिसिप्लिन में भी आना है. खान साहब की ये पार्टी है, खान साहब ने ये डिसाइड करना है. उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अब तो उनके पास इंफॉर्मेशन भी आहिस्ता, तब तो नई बात थी. जिसने कुछ ने जो भी कहा, उनको सबकी मजबूरियाँ, सबकी प्रॉब्लम्स पता हैं. फिर उसके बाद जो लोग बच गए, उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, क्या किया, वो भी एक साथ साथ एक सबकी एक हिस्ट्री बन रही है ना, सबका रिकॉर्ड बन रहा है. तो खान साहब के आने पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जहाँ तक मेरा पार्टी में होने का ताल्लुक है, तो मैं पार्टी में हूँ. मैं पार्टी में हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम पार्टी में ज़रूर हैं. डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले ज़ाहिर है हम खान साहब की, मैं मेन कोर टीम का हिस्सा थी, मैं उनकी मीडिया को भी देखती थी, प्लस मैं उनकी स्पोक्स पर्सन भी थी. तो अब ये है कि मेरे पास पार्टी का ओहदा नहीं है. खैर मैंने उससे रिज़ाइन तो उससे भी नहीं किया था. एक और चीज़ कि जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ और लोगों ने भी की थी. खान साहब ने बहुत सारे लोगों की बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कराया था खुद, और हम उसमें नहीं हैं. फिर एक और चीज़, खान साहब और उनके लोगों के साथ मैं मुसलसल राब्ते में रही हूँ, पार्टी की आदत के साथ. सो मच सो कि मेरा तो अभी भी कांटेक्ट है मेरा और मेरे मियाँ का. किससे? बॉस से. बॉस इमरान खान से. यस. सलाम दुआ हाल अहवाल सब कुछ मेरे बच्चों का. यस अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे बच्चों का हाल, ईद मुबारक, ईच एंड एवरीथिंग. अभी रिसेंट पास में हमारे, आपको पता है, सान इन लॉ की डेथ हुई है, उसका खान साहब ने ताज़ियत का पैगाम भेजा, अफसोस किया. आहिल का हाल चाल पूछते हैं, हम उनका हाल चाल पूछते हैं. तो मतलब मुलाकात करने हम गए थे, हमें कोर्ट की तरफ से मिल भी गया था. तो अनलकीली हम उस दिन फर्स्ट रमज़ान को हम लोग गए थे, तो उस दिन उन्होंने तो कर्फ्यू लगा दिया, सबकी मुलाकातें बंद, दहशतगर्दी का ख़तरा, ये वो. मैडम आपने अभी कहा कि आप पार्टी का हिस्सा हैं. जी. पार्टी मानती है आप उनका हिस्सा हैं? पार्टी कौन है? वर्कर है और खान साहब हैं. ठीक है. ओके. बाकी भी क्यों नहीं मानते? मेरा उमर भाई से बहुत अच्छा कांटेक्ट है. अलीमा बाजी ने एक वो खबर बेपर की उड़ाई गई कि पता नहीं उन्होंने मुझे कह दिया, मैंने उन्हें कुछ कह दिया. देन शी आल्सो ट्वीटेड कि हमें उनकी कुर्बानियों का सब पता है. मैं पार्टी की सारी क़यादत से राब्ते में हूँ. ये ज़रूर है हसनैन के अभी इस वक्त देखो पार्टी में मेरी पोजीशन क्या होगी, देखो ये बाहर वाले लोग नहीं डिसाइड कर सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग. ना मैंने किसी से कहा भी नहीं है कि मुझे कोई ओहदा दें, मैंने वापस काम करना है, ना मैंने इस तरह का किसी को कहा है, ना मुझे किसी ने कहा. बिकॉज लुक, आई एम जस्ट वेटिंग खान साहब अराइवल, कि वो आएंगे तो वो फिर हमारे ये कि देखो आपने जब एक लेवल पे बेटा एक स्टेचर पे काम किया हो, तो फिर मेरे लिए जो मेरी वर्किंग कैपेसिटी को देखते हुए मेरा ओहदा पार्टी में क्या होगा, ये सिर्फ खान साहब डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या काम करना है क्या नहीं. पार्टी की वर्कर तो मैं हूँ, ओके, बट मेरी पोजीशन इस वक्त, पहले मेरे जो रोल खान साहब ने रखे हुए थे इस वक्त वो हैं या नहीं, या खान साहब ने मुझसे क्या काम लेना है. रुकावट बन रही है आपके लिए? बन रहे होंगे, मैं बॉदर ही नहीं करती. उसकी वजह यह है कि रुकावट का पता भी तब चले जब मैं बहुत किसी को फॉलो कर रही हूँ, या मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे होता तो यही है ना. पार्टी वर्कर क्या होता है? पार्टी वर्कर का ये होता है कि भाई उसको कोई ओहदा मिल जाए. बिकॉज मैंने हमेशा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहले काम किया. मैं पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी, फिर मुझे खान साहब ने मिनिस्ट्री भी दे दी. फिर उसके बाद खान साहब की मीडिया मैनेजमेंट की जो टीम थी उसमें मैं, फवाद भाई और डॉक्टर सलान अज़हर भाई, हम लोग सारा उनका मीडिया देखते थे. डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा इंटरनेशनल मीडिया को देखती थी. तो एज ए टीम फैसल शेरजान साहब थे. वैसे तो अगर उस तरह देखे तो और भी बहुत सारे लोग थे. तो अब उसमें अभी ये पता चलेगा जब खान साहब आएंगे तो वो अपने किस टीम मेंबर से क्या काम लेना चाहते हैं. आपका फैसला इमरान खान पे? ऑफ कोर्स, और यही होना चाहिए ना. और मेरा ये स्टेचर भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं अब जाके मतलब आई एम, देखो गौहर भाई इज़ वेरी नाइस एंड जेंटलमैन, बट मैं किसी के सामने, अब मेरा ये लेवल तो नहीं है कि मैं किसी को जाके काम मांग रही हूँ, कि मेरा स्टेचर ये नहीं है. इट्स बेटर कि मैं या तो कारकुन हूँ या खान साहब मेरे लिए क्या रोल रखते हैं वो, दैट्स इट. उसके बीच में कुछ भी नहीं है. एंड इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं किसी से जाके कहूँ कि जी मुझे बताएं मैं क्या करूँ. मैं जो कर सकती हूँ आप देख ही रहे हो. मैं अपने कुछ चंद प्रोग्राम, वो भी मेरी अपनी, चूँकि मेरी अपनी कुछ फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं. मेरे बच्चे का बीच में कभी उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती, कभी उसकी बहुत ख़राब हो जाती है. साथ ये कि मैं थोड़ा सा ख़ुद भी
میرے بھی کبھی میں بہت اچھا میرا مزاج ہوتا ہے, کبھی میں ٹھیک نہیں ہوتی. تو میں اپنے مزاج کے حساب سے سوشل میڈیا پہ تو پراپر ایکٹیو ہوں, ٹی وی شوز میں اتنے کرتی ہوں جتنی میری ہیلتھ اور میرے حالات اجازت دیتے ہیں. دیٹس اٹ. سو ایز اے پارٹی کا جو ایک کارکن والا کام تو میں آلریڈی کر رہی ہوں. الیکشن ڈے پہ بھی آئی واز آؤٹ, آئی ڈیڈ لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھی, میں ووٹ ڈالنے گئی, میں نے ویڈیو میسیج ریکارڈ کرا کے اور ساری کیمپین چلائی میں نے, جتنے بھی ہمارے لوگ لڑ رہے تھے اسپیشلی خواتین کے لیے ٹویٹ کرنا, یہ وہ اس طرح کا میں ہلکا پھلکا کر رہی ہوتی ہوں آلریڈی. ٹھیک ہے. پنجاب کی قیادت کدھر ہے آپ بتاؤ, یو آر ویری ایکٹیو. مجھے تو لاہور آیا ہوں, مجھے کافی دن ہو گئے ہیں, یہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی میری, ایون کہ کل 20 قیدی تھے جو 9 مئی کے کیس میں 10 ماہ سے کم والا کوئی قیدی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم تو مایوس ہیں کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں جمشید اسپیشلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ ہم کہ وہ جتنی بھی پریزنرز کی فیملیز ہیں یا پریزنرز ہیں وقتاً فوقتاً زیادہ فوکس ان کا اپنے حلقے کے وہ پریزنرز وغیرہ سے, حلقے کے لوگوں سے ہم کانٹیکٹ میں آ گئے, بیکاز لوگ اتنا ایموشنلی, پہلے جب ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تو لوگ بڑا دل برداشتہ تھے, اوپر سے وسیم قادر والا انسیڈنٹ ہو گیا تو لوگوں نے مطلب ایسے فون میرا اور جمشید کا جیسے ہمارے فون ایسے بیچارے پھٹ رہے تھے. سو پھر ہم نے اپنے حلقے میں اب ایکٹیو ہو گئے ہیں جمشید صاحب, وہ ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہے ہیں, جاتے ہیں خوشی غم, جیسے مجاہد شاہ کی عیادت کے لیے بھی گئے, اس کی فیملی سے بھی ملے, جنازے پہ بھی گئے. میں نے بھی جانا تھا, اس دن میرے اہل کی بہت طبیعت خراب تھی تو میں جا نہیں سکی, ورنہ آئی وش کہ میں بھی ملتی, میں نے جانا تھا ہاسپٹل. تو باقی میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کروں گی کہ آپ بتاؤ تو زیادہ بہتر ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور میرا یہاں چکر کبھی کبھی لگتا ہے, اور پنجاب کی قیادت لاہور سے ہے, تو کدھر ہے قیادت والی؟ عمران خان کہتے ہیں باہر آئیں جی. ہاں, خان صاحب کی طرف سے تو یہ واضح اب ہدایات ہیں کہ دیکھیں ہمیں بھی تو یہی رسک تھا. بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, سم ٹائمز ہنسی بھی آتی ہے کہ جن حالات سے ہمارے بچے ہم خود گزرے, مطلب وہ تو یا اللہ جانے یا جس جان پہ گزری ہے وہ جانے. تو ہمارے لیے جس طرح سے ججمنٹل ہونا, تو کچھ لوگوں کو خود ہی انٹر بھی کر دیا ہے. سیم پالیسی یا تو ایک ہونا کہ جس نے پریس کانفرنس کی خان صاحب نے آ کے ڈیسائیڈ کرنا, خان صاحب نے جب یہ کہہ دیا تو پھر ایسے ہونا. تو اپنی فیوریٹزم کر کے کچھ کو ماشاءاللہ سے کیا ہوا, اور کچھ لوگوں کے لیے عہدے بھی مل گئے. ہاں, یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, خان صاحب کو بھی پتا ہے, ورکرز کو بھی پتا ہے, یہ چھوٹی باتیں ہیں, مقصد بڑا ہے. جو جن کے پاس اختیار ہے بیٹا وہی کریں گے نا. I am not the signatory, you are not the signatory, the people who are distributing بندر بانڈ, تو یہ ان کو ہی پتا ہو نا. تو جب عمران خان باہر آئیں گے پوچھا جائے گا ان سے, کہا جائے گا ان سے, میرا خیال ہے کہ پوچھنے کہنے کی بجائے وہ آ کے جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہوگا, جو کسی نے خرابی کی ہے وہ ٹھیک کریں گے نا. کیا اب اپنوں کی کیا اکاؤنٹیبلٹی کرنی, تو کیا عدالت لگانی. یہ ضرور ہوگا کہ جو انہیں ٹھیک لگے گا وہ فوراً ٹھیک کریں گے, اور کرنا بھی یہ چاہیے. یہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں مس یوز آف پاور تو ہوتا ہے, اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن ادھر یہ ہوا کہ اتنے بڑے ٹرائل اور ٹراما کے ٹائم کے اوپر یہ تیری میری نہیں ہونا چاہیے تھا, یا جن سے لوگ انسیکیور ہیں یا جن سے پرسنل ایشوز تھے کہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں, یا جو ان سے بہت آگے تھے, ان کے جانے پہ مجھے یہ اب فیل ہوتا ہے کہ لوگوں نے شکر ادا کیا, اور اگر وہ پارٹی کے لیے دوبارہ ایسٹ ثابت ہو سکتے تو ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, باقی کے نہیں. جو ان نون ہے نا, جو سبب میں ہے, سرگودا سے میرے ایک بھائی ہمارے کولیگ تھے, واٹ اے نائس پرسن, گوندل صاحب, افتخار گوندل, ان کو واپس لیا, ٹکٹ دیا, میں خوش ہوں, ٹھیک کیا ہے. اسی طرح عبد الکریم ہے, ان کو واپس لیا ہے, ٹکٹ دیا, میں خوش ہوں. بٹ انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی تھی, پارٹی انہوں نے بھی چھوڑی تھی, لیکن پرابلم ان کے لیے ہے جو نون ہے, جو جن کی میڈیا اور میں ایک وہ فیس ویلیو ہے, پلس یہ کہ ورکرز کے اندر ان کی ہے. And the other thing is the people who are so capable. اس میں پھر ایک لیئر ایسی ہے جو خان صاحب کے بہت قریب تھے, تو شاید پھر انسیکیور ہوں گے, یا کیا کہہ سکتے ہیں. باقی تو یہ خود ہی سمجھتے ہوں گے, یا ان کو ابھی نہیں ہمارا کام یا خدمات چاہیے تو کوئی بات نہیں, ہم تو پارٹی کے کارکن ہیں, کارکن ہونے سے کسی کو کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریسنٹلی عمران خان نے ایک پیغام دیا کہ میری قوم, امیدوار, تنظیم, لیڈرشپ تیار رہی, میں جلد احتجاج کی کال دوں گا. ٹھیک ہے, تو کوئی تیاری جاری ہے یا لیڈرشپ, میں پنجاب کی طرف ہوں, کے پی میں تو حکومت ہے, وہ نکل آئیں گے, کوئی تیاری جاری ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو لاہور سے لوگوں کو نکالے گا کون؟
کیونکہ لاہور کا دیکھیے میں آپ کو حسنین فرینکلی اسپیکنگ میں یہ بتاؤں کہ چلو وہ نکلنا تو ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ بڑا ہی کچھ ہو سکتا تھا. دیکھو جب ہم لوگ تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ اس ٹائم کے اور اب کے حالات سیم ہیں، بہت فرق ہے، سچی بات ہے. لیکن بہت ساری چیزوں میں نا مجھے نہیں سمجھ آئی، جیسے مجھے دل کڑتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، لیکن اب یہ چیزیں ہم کر نہیں سکتے نا اس وقت. ظاہر ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے پارٹی کا ممبر ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے. بات تو ساری یہ ہوتی ہے کہ ہو از دا مین جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے نا، ٹھیک ہے، اسی کا چلے گا نا. مثلا جب اتنا بڑا مینڈیٹ ملا اور کیسے ہم نے اس کو چوری ہونے دیا، کتنے دن لگے انہوں نے چینج کر کے کیا. تو اگر اس پہ ہماری منظم کوئی حکمت عملی ہوتی، ناٹ دا ڈسٹرکٹیو. کیوں اگر میں بیٹھی ہوں بت بن کے، میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کسی نے مجھ سے وائلیشن کرا لینی ہے. قانون ہاتھ میں ہم لیں گے تو آئے گا نا جی، ٹھیک ہے. تو کوئی منظم اسٹریٹجی آفٹر ریگنگ نہیں ہونی تھی، یہ پہلے سے بلیک اینڈ وائٹ میں لوگوں کے پاس موجود ہوتی، تھرو سوشل میڈیا عوام کو پتا ہوتا خود، ٹھیک ہے. اس میں کسی کال کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کے بیٹھے بٹھائے، اور سو مچ سو کہ ہماری پرفارمنس اتنی پور تھی کہ انہوں نے ہمارے جیتے ہوئے ہلکے بعد میں فارم 47 کے تحت وہ آپ سے لوگوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، انہوں نے وہ چھین لیے. تو یہ کیوں ہوا، اس پہ بہت بڑی یہ کیوں ہے. پھر اس کے بعد چلو وہ تو ہونا سا ہو گیا. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو عہدے دار ہے، میں جس چیز سے دل برداشتہ ہوتی ہے، میری ہارٹ برننگ ہوتی ہے، یا جنہوں نے اتنی بڑی اربوں روپے کے نقصان الگ، زندگی جہنم الگ. کیا ہم گھر در بدر، جیل میں تو آپ بیٹھے ہو تو یو آر سیف، بیکاز آپ کو جیل سے کوئی وہ مسنگ پرسن میں نہیں ڈال سکتا. جب آپ انڈر گراؤنڈ ہو تو سب سے زیادہ آپ خطرے میں تب ہو کہ اگر آپ وہاں سے اٹھائے گئے تو آپ غائب ہو گئے تو ہو گئے. وہ سب سے میرا جو زندگی کا اذیت ناک ٹائم تھا وہ تھا جب ہم انڈر گراؤنڈ تھے، جب ہمیں جگہ بدلنی پڑتی تھی. اس کا امپیکٹ آج تک، میری میموری لاس ہوئی ہے. مجھے پراپر اینٹی ڈپریسنٹ کھانی پڑتی، مجھے سوئر قسم کا ڈپریشن کے اٹیکس آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جنرل ہیلتھ بھی بہت سفر کی. اس میں ہر وقت کا خطرہ اور ڈر کہ کسی وقت بھی اگر ہم اٹھائے گئے پھر ہمارے ساتھ ہونا کیا، اور پھر ہمارے سے جو باہر اسٹیٹمنٹ. تو یہ ہم نے بڑی مصیبت کاٹی ہے، اور ایک ایک گھر کی، ایک ایک ورکر کی، ایک ایک فیملی کی، ان کے ممبرز کی ایک داستان ہے. اس کے بعد مطلب کہ جب عوام نے اتنا مینڈیٹ دیا، وہ بھی چلے ہم سے نہیں سنبھالا گیا، اوکے نو پرابلم. بٹ جو ڈیسیژن میکنگ آتی ہے نا، اس میں جب یہ آپسی عہدوں کے لیے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے لیے بچوں کی طرح لڑائیاں کرتے ہیں نا جو لوگ، اس سے بہت رونا آتا ہے اور ہمدردی ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ زیادہ. خان صاحب کے لیے آئی فیل بیڈ کہ مطلب وہ ہماری آنے والی نسلوں کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی وہ بہنیں جو اقتدار میں کہیں کسی کو نظر آئیں، حلیمہ باجی اور رانی باجی اور عظمیٰ باجی کدھر آتی تھی آفیسز میں؟ کبھی میں نے ان کو زندگی میں سی ایم آفس کے پاس سے گزرتے نہیں دیکھا، اسمبلی کے پاس سے نہیں گزرتے دیکھا. آج وہ آنیسٹ اپ رائٹ بیچاری خواتین، ان کے بچے، ان کی فیملیز در بدر دھکے کھا رہے ہیں 24 گھنٹے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ادھر ہی ہے، سیاست بھی ادھر ہے. خان صاحب سلامت، پارٹی سلامت، سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. جن کو لینا ہوگا خان صاحب ان کو بھی لے لے گا، عہدے بھی واپس مل جائیں گے، آپ کی پوزیشن زیادہ بڑی بنتی ہے. یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی گورنمنٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، بارگیننگ، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا. اپوزیشن میں اس وقت سب سے پہلی پریورٹی کیا ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے اندر ہیں، اور ان میں کون؟ خان صاحب، ان کی زندگی تک کو خطرہ ہے، شاہ صاحب، باقی جو قیادت پنجاب کی ہے، بھائی انہوں نے باہر کیسے آنا ہے؟ ٹھیک. پھر عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، پارٹی کے ورکرز کو. وہ کیا دیکھتے ہیں جب آپس میں نے کوئی بات کی تو مطلب آپس میں یہ جب دو لوگ نکلتے ہیں، ایون انہوں نے اسٹیٹمنٹس دینے میں کتنی کنفیوژن پھیلائے رکھی کہ خان صاحب کا پیغام جو دینا ہے اس میں کتنی کنفیوژن. تو جو پنچایتیں ہی ہو رہی ہیں، خان صاحب بجائے اس کے آپ خان صاحب کے سامنے جاؤ اور کہو ہم نے یہ کر دیا، وہ بلا کے ان کو کہہ رہے ہیں. کیا ان کو کہنے کی ضرورت ہونی چاہیے؟ نمبر 1 آپ ہو کیا؟ ہم سب ان کے بغیر ہیں کیا؟ پھر اس کے بعد کہ ان کو نہ صرف ان کو کہنا پڑتا ہے، اسٹریٹجی لایا عمل دینا پڑتی ہے. جو بندہ جیل میں ہے، جس کی زندگی کو خطرہ ہے، جو ادھر اگر کنورسیشن بھی خطرہ ہے تو وہ ایک خطرے کر رہا ہے، تو خطرے سے باہر تو نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک اسٹریٹجی لے کے جائیں،
یہ کور کمیٹی ہے جو باقی عہدیداران ہیں یہ بیٹھیں, کیا ہم دماغ نہیں ہے؟ ہمارا دماغ خان صاحب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, مختلف آپشنز لے کے جائیں, کچھ کو وہ یس کریں, کچھ کو وہ نو کریں کہ یہ کر لیں یہ نہ. پھر یہ تو دور ایک ایک عہدے کے اوپر میں نے جس طرح سے دیکھا بڑا ہی دل کہ کچھ لوگ اب یہ ہمیں باتیں تو بڑی کرتے ہیں, مطلب ہم نے تو سچی بات ہے ہم نے فارم 47 کے تحت اندر بیٹھے ہونا تھا. ٹھیک ہے, لوگوں نے وزارتوں میں بیٹھے ہونا تھا. تو جو پارٹی چھوڑ کے بھی دوسروں کے ساتھ نہیں گئے ان کی بھی اتنی ہی قربانی ہے. فار ایوری بڈیز کائنڈ انفارمیشن, جنہوں نے, جن کے بچوں نے, جن کی فیملیز نے اتنا کچھ سہا, جنہوں نے اپنے کاروبار داؤ پہ لگائے, زندگیاں داؤ پہ تھیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, مطلب ظاہر ہے لوگ مایوس ہوتے ہیں, لیکن عوام بڑی, آپ لوگوں کی وجہ سے, جو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کی ٹیم کو میں کہتی ہوں سلوٹ ہے. آج پارٹی اس مقام پہ اگر ہے, اس میں عوام اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, جن کی نہ کوئی ڈیمانڈ ہے, نہ وہ بیچارے عہدوں کے لیے انسانگ ہیروز, عہدوں کی ان کی کوئی وہ فرمائش نہیں ہے میں کور کمیٹی میں مجھے فلاں بنا دیں, میں فلاں سے روز بچوں کی طرح روٹتے ہیں مانتے ہیں. مشکل وقت میں آپ نے کریکٹر شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے روٹنا ماننا ہوتا ہے. جیسے ہم روٹ جائیں, ہمیں ٹکٹ نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا. اڈیالہ میں عمران خان کے پاس ایک ٹکٹ کے لیے 3 لوگ جاتے تھے, کوئی کسی کا نام, ہم کبھی نہیں گئے. کوئی کسی کا لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کبھی نہیں گئے. جب ہمیں ٹکٹ نہیں ملی, الیکشن ہو گیا, اس کے بعد ملاقات کے لیے گئے. خیر پہلے تو جا بھی نہیں سکتے تھے ہم لوگ, مطلب ظاہر ہے الیکشن, یہ تو پارٹی نے ایک احسان کیا کہ ہمیں گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے, ہمارا ٹکٹ ہمیں نہ دے کے. ادروائز تو شاید ابھی بھی ہم بھی انڈر گراؤنڈ ہوتے یا گھر کہاں آ پاتے. جس نوعیت کے کیسز تھے یا کیا تھا وہ تو اگلوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے نا, جو ہم چاہ رہے تھے پارٹی نے خود کر دیا, دیٹس اٹ. اگلوں کے کہنے پہ تو نہیں کیا, کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, عمران خان وزیر اعظم بننے کے باہر آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں, انشاءاللہ. ابھی بھی اسی طرح بالکل. عمران خان کیسے پرائم منسٹر بھی, اگر عدالتیں انصاف نہیں کرتی, عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, کر رہی ہیں, اب عدلیہ بھی چھوڑ اب تو دیکھو جو ججز جو کر رہے ہیں, اور ہم ان سے کیا چاہتے ہیں, کافی چینج نظر آیا. مطلب میں تو کہتی ہوں کہ عمران خان لوگوں کو بھی باہر نکلنے کا کہتے ہیں, تو لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے, کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ لوگ نہیں, تیار ہیں. خان صاحب کے کہنے پہ ہی تو لوگ نکلتے ہیں, باقی کون کیا ہے, کیا بات کر رہے ہو. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے صرف اور صرف جو ٹرن آؤٹ تھی, یا جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ, پبلک, اب سوشل میڈیا ٹیم ایویں بدنام ہے, پبلک دے آر کرشنگ ایوری تھنگ. تو وہ کس کے لیے, خان صاحب کے لیے, باقی کون کیا ہے. ٹھیک ہے میڈم, کچھ کہنا چاہیں, کچھ بیان دینا چاہیں؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ پازیٹیو ہم نے رہنا ہے, امید نہیں چھوڑنی. خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں, جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بہت مشکل وقت ہوتا تھا, باہر شیلنگ ہو رہی ہے, حملہ ہو رہا ہوتا تھا, حالت جنگ میں ہم لوگ ہوتے تھے, تو میں نے خان صاحب کو ہمیشہ مطمئن اور بالکل پرسکون, کبھی میں نے ان کو اپنی ذات کے لیے کبھی فرسٹریشن نہیں ان میں دیکھی. زیادہ ان کو غصہ آتا تھا جب کسی ورکر کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. اس دن میں نے ان کو اینگر میں دیکھا جس دن ضلع شاہ کی شہادت تھی, ہم لوگ ادھر ہی تھے. یا جب کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا, ابڈکشنز ہوتی تھیں, لیکن ان کی کنوکشن تھی, ان کا ایمان تھا جو کچھ ہوا ہے. بڑا میڈیا والے ہمارا مذاق اڑاتے تھے, ساری میٹنگز میں کراتی تھی تو اٹھتے ہوئے کہتے تھے تہاڈا لیڈر جڑا ہے نا, مطلب کہ خان صاحب جب یہ پوائنٹس گنتے تھے نا, کچھ لوگ حبیب اکرم بھائی وغیرہ بھی لوگ کرتے کہ یہ ہمیں خان صاحب نے ایسے ایسے کہا تھا. تو میں دن میں 1000 دفعہ یہ سنتی تھی, کیونکہ وہ ہر میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, ہر میٹنگ میں یہ باتیں کرتے تھے. تو میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ میں الیکشن سے ایک دن پہلے بہت اپسیٹ تھی. 8 فروری کے الیکشن, ہاں 6 اور 7 کو مجھے وہ ڈپریشن کے اٹیکس ہوئے. اور کیوں, مطلب میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا, چینج کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. وہ سو ڈاؤن کہ جیسے میں بہت صدیوں کی بیمار ہوں. اور چل کیا رہا ہے سوچ میں کہ اگر لوگ نہ نکلے, جو سوشل میڈیا کے بند, انٹرنیٹ بند, اور جس جو سمبل ہے کوئی نہیں, تو مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ جو وہ خان صاحب کی کنوکشن ہے, وہ ایمان کی حد تک اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں نے نکلنا. یہ میں تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی اندر سے کہ ہائے لوگ نہ نکلے. دین آئی میڈ اے ویڈیو
وہ بھی مجھے سوشل میڈیا آفیشیل ٹیم کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ویڈیو میسیج بنائیں, اپیل کریں لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی ایک دن پہلے. اس میں میری باڈی لینگویج, آپ وہ ویڈیو دیکھو, ڈاؤن تھی. آئی واز لائک لکنگ تھوڑا ویک اور بیمار. نہیں تو آپ ایسے بولتی تھی جیسے, ہاں اب میں وہ ریکویسٹ کر رہی ہوں ڈپریشن میں کہ پلیز خان صاحب نے کیا, آپ نے ووٹ ڈالنے نکلنا ہے. اور وہ لوگ جب نکلے تو مجھے اتنی ہنسی آتی تھی. میں نے کہا خان صاحب جو کہتے تھے وہی ہوا. کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا یادگار واقعہ جو کسی نے سنا نہ ہو وہ سنا دیں, کیونکہ بہت سی چیزیں آپ بہت کلوز رہی ہیں. عمران خان اریسٹ ہونے کے بعد آپ سے صرف رابطے میں رہتے ہیں. ہاں وہ بھی آپ سن لیں کہ ان کو اپنی نہیں تھی. میں جو فون آیا نا تو میں پریشان تھی کہ جس طرح سے لے کے گئے ہیں, تو میں تو ایک تو میں حیران ہوگی کہ کال آئی, دوسرا میں اب ان کا پوچھ رہی ہوں. انہوں نے پہلے تو سارے کارکنان کا, پھر اس کے بعد باجی بشرا کا پوچھا. میں نے پھر کہا کہ خان صاحب آپ مجھے پہلے اپنا بتائیں. میں ایسے بولی, میں نے کہا پہلے اپنا بتائیں آپ ٹھیک ہے. دوسری کال پہ انہوں نے مجھے بتایا پہلے ہاں میں ٹھیک ہوں, دوسری پہ بتایا کہ نہیں میرے سر پہ ڈنڈا لگا ہے, چوٹ لگی تھی انہیں, سر پہ ڈنڈا لگا تھا, اور جو ان کی ٹانگ تھی جہاں پہ وہ بلٹس وہاں پہ بھی میرا خیال ٹھڈے شڈے لگے تھے. تو وہ پھر انہوں نے ایسے مائلڈ سا مجھے بتایا. واقعہ یہ ہے کہ شیلنگ ہو رہی تھی, اور جب یہ گھر پہ اٹیک کیا نا 24-25 گھنٹے والا جب تھا, تو دیواروں پہ جب یہ چڑھنا شروع ہو گیا نا, تو ظاہر ہے میں اندر آئی تو میں رو پڑی, مجھے رونا آ گیا. تو خان صاحب مجھے کہتے فوراً کہ فوراً کون کون ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ چیمہ صاحب ہیں, جمشید چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں, پتہ نہیں اور میں نے کن کا. کہتے انہیں فوراً بلاؤ کہ یہ ورکرز جو ہے نا ان کا جو ہے نا آئی مین کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ اٹ واز سارٹ آف تابہ دونوں سائڈوں سے. تو مجھے کہتے کہ میں اندر جا رہا ہوں, میں بیگ اپنا تیار کر رہا ہوں, انہیں کہوں کہ میں خود گرفتاری دیتا ہوں تو ان کو بھیجو کہ ان کو پیغام دیں. اچھا میں رو پڑی, روتے ہوئے میں نے کہا نہیں آپ خان صاحب آپ اندر تو جائیں نا. تو پیچھے بی بی بھی کھڑی تھی, تو میں نے مطلب اس طرح سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو تو لے کے جائیں. خان صاحب کہتے میں پیکنگ کر کے آ رہا ہوں. اچھا میں باہر آئی تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے کیا جا کے نیگوشیٹ کرنا تھا. ایوری بڈی واز ان اے موڈ کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا, اگر ہمیں کچھ کرنا ہے کر لیں, تو خان صاحب تو ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے. تھوڑا ٹائم جب گزر گیا انہوں نے وہ پولیس دڑو دی, تو خان صاحب ایسے نہ نکلے باہر, تو میں ادھر ہی لابی میں تھی. مجھے کہتے کدھر ہے, تم نے بلایا نہیں ہے. میں نے کہا خان صاحب وہ چلے گئے, ہم نے ان کو دڑا دیا ہے, تو آپ ابھی جو ہے نا وہ اریسٹ نہیں دے رہے. خان صاحب واز لٹرلی لکنگ ایٹ می اینڈ ہی سیڈ کہ باہر کارکنان کا جو ہے نا نقصان ہو جائے گا کچھ, تو آپ لوگ کیوں نہیں. تو پھر اتنی دیر میں سارے آ گئے باقی لوگ بھی. انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب آپ کی چونکہ جان کو خطرہ اور اس طرح سے اللیگل طریقے سے آئے ہیں, تو ہم آپ کی گرفتاری نہیں دیں گے. تو اس کے علاوہ بڑی مطلب سم ٹائمز انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی تھی. اسپیشلی جو سب سے بیسٹ ٹائم وہ ہوتا تھا جب میٹنگز وغیرہ ہو جاتی تھی نا, جب ساری آفیشیل میٹنگز ختم ہو جاتی تھیں, تو پھر خان صاحب اپنا کوئی نہ کوئی جب کرکٹ کے زمانے کا یا اپنے چائلڈ ہوڈ کا جو وہ قصے سناتے تھے, وہ ہمارا ایک تھوڑا سا تفریح اور فن ٹائم ہوتا تھا. اور پرانے جب پارٹی نئی تھی, جب ٹانگا پارٹی تھی, تو وہ کوئی نہ کوئی فنی چیز سناتے تھے. بہت شکریہ آپ کا. میں ایک ویڈیو آپ کو سناؤں گا, میرے پاس آپ کی ایک آواز میرے موبائل میں بنی ہوئی محفوظ. اچھا یہ ویڈیو ہے, میں آواز کیونکہ یہاں آپ کو بتا دوں, یہ پیچھے بسم اللہ آواز آپ کی ہے. یہ جب عمران خان کو گولی لگی, یہ آپ ادھر ہی تھے نا, یاد ہے؟ میں بالکل ساتھ تھا اوپر. ہاں, اور وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا اونچی میں ہی رو رہی تھی بچوں کی طرح. تو سب سے پہلے جب خان صاحب نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے ایسے نا حوصلہ دیا. اور اس کے بعد جب خان صاحب کو نیچے لا رہے تھے تو میڈیا کے ایک دو تھے لوگ, اور پیچھے سے جمشید کی کال آ رہی تھی, میں لے نہیں رہی تھی. تو مجھے 2 لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی کہ چونکہ ابھی پتہ چلے گا کہ خان صاحب بچ گئے ہیں, سروائیو کر گئے ہیں, تو یہاں پہ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے اور فائرنگ دوبارہ ہوگی. تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پلیز آپ یہاں سے نکلیں. میں بھی نام نہیں بتاتی کیونکہ انٹرویو کے لیے میں نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا.